السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج ہم آپ کو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے متعلق فرق واضح کروں گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کو کیسے ادا کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی تعریف سن لیں۔ سنت موقدہ جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، اس کو بولتے ہیں سنت موقدہ۔ اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر اللہ اور رسول کا عتاب ہوگا۔ اتفاقیہ طور پر کبھی کبھار چھوڑ دینے پر اللہ اس کے رسول کا عتاب ہوگا اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا۔ سنت موقدہ حکم کے قریب واجب ہے۔ اس سنت کو سنت الہدیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی سنت موقدہ کو سنت الہدیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور سنت غیر موقدہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، یعنی اگر سنت غیر موقدہ کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو۔ یہ سنت نظر شرع میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں۔ تو اگر سنت موقدہ نہیں پڑھے گا تو اس پر گناہ یعنی عتاب نہیں ہے، مگر عادت بنانے والا گنہگار ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم سنت موقدہ اور غیر موقدہ کو کیسے پڑھیں۔ آج کل جیسے ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں، جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، عصر کی ویسے ہی پڑھتے ہیں، ایسے ہی عشاء کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ اس کو بھی ایسے پڑھتے ہیں۔ تو سنت طریقہ کیا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اسی طریقے سے آپ بغور ہمارے اس آڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ ایک نئی اہم معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے گی سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے متعلق۔ سنت طریقہ کیا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ سنت موقدہ جیسے ظہر کی 4 رکعت نماز سنت ہے، وہ سنت موقدہ ہے، اور عصر کی 4 رکعت وہ غیر موقدہ ہے۔ تو سنت موقدہ کیسے ادا کرنے ہیں؟ فرض تو آپ کو معلوم ہے کہ فرض جب ادا کرتے ہیں تحیات کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر تنہا پڑھتے ہیں ہم تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ کریں گے، یعنی بھری اور 2 خالی جسے کہتے ہیں۔ مگر سنت غیر موقدہ میں ایسا نہیں ہے، اور سنت موقدہ میں بھی ایسا نہیں ہے۔ سنت موقدہ میں یعنی ظہر کی 4 رکعت نماز سنت میں آپ کو کیا کرنی ہے، تحیات پڑھنے کے بعد ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد جب تحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے تو ہم بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم 4 رکعت مکمل کریں گے۔ چوتھی رکعت میں جب بیٹھیں گے تحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ ہوا سنت موقدہ کی ادائیگی۔ اور سنت غیر موقدہ، اس کا سنت طریقہ یہ ہے جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں اور رد المختار وغیرہ میں ہے کہ نوافل اور سنت غیر موقدہ میں قاعدہ اولیٰ میں تحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ جیسے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں سنت غیر موقدہ عصر والی یا عشاء کی، تو اس میں نیت باندھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت ملائیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، اسے 2 رکعت مکمل کریں گے۔ جب 2 رکعت مکمل ہوگی تحیات کے لیے جب بیٹھیں گے، جسے ہم قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، تو اس میں تحیات پڑھنے کے بعد جیسے سنت موقدہ میں اور فرض کی 4 رکعت میں
آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر سنت غیر موقدہ میں کھڑے نہیں ہونا بلکہ درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ، پھر رکوع، پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ ایسے 2 رکعت مکمل کریں گے۔ پھر جب دوسری بار بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ تحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی فرق ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم فرض میں ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ میں تحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ میں، عشاء کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ میں تحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر سنت طریقہ یہی ہے۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق یہ ہے کہ سنت موقدہ میں تحیات کے بعد کھڑے ہونا ہے اور غیر موقدہ میں تحیات کے بعد درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ سنت موقدہ میں تحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مگر غیر موقدہ میں تحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھ کر پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہی فرق ہے۔ آپ اس کو دوسروں کو بتائیں، اور ہمارے چینل رضوی ایجنسی کو اگر سبسکرائب نہ کیے ہوں تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر دن آپ کو ایک نئی معلومات ہو۔ اور شیئر، لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔